نکاح اور شادی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ صحابہ نے ترک دنیا کا عہد کیا۔ کسی نے کہا میں شادی نہیں کروں گا، کسی نے کہا میں مسلسل نماز پڑھتا رہوں گا اور سونا چھوڑ دوں گا، کسی نے کہا میں روزے رکھتا چلا جاؤں گا، افطار نہیں کروں گا۔ جب یہ خبر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملی تو آپ نے فرمایا یہ کیسے لوگ ہیں جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں؟ میں تو روزہ بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، اور میں نے شادیاں بھی کی ہیں، بس جو شخص میری سنت سے منہ موڑتا ہے وہ میرا نہیں ہے، یعنی اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسلام تجرد کی زندگی کو پسند نہیں کرتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی عورت سے نکاح کرنے کی 4 ہی بنیادیں ہو سکتی ہیں، یا تو اس کے مال کی وجہ سے، یا اس کے خاندان کی وجہ سے، یا اس کے حسن و جمال کی وجہ سے، یا اس کی دینداری کی وجہ سے، لیکن تو دیندار عورت کو ترجیح دے، اللہ تیرا بھلا کرے اور تجھے دیندار عورت حاصل ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ کون سی عورت بطور رفیقہ حیات بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ جس کی طرف دیکھنے سے طبیعت خوش ہو، مرد جس کام کے لیے کرنے کے لیے کہے اسے بجا لائے، اور جس بات کو اس کا خاوند ناپسند کرے اس سے بچے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم اپنے عائلی زندگی کو احسن طریقے سے ادا کر سکیں۔ اللہم آمین۔